بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو تحمل حدیث اور ادائے حدیث کے طرق بیان کر رہے اس میں آج ہم دوسرا جو طریقہ ہے اس کو بیان کریں گے اور وہ ہے قرات. وہ 8 طریقے کون سے؟ سماع ہے، قرات ہے، اجازت، مناولت، کتابت، اعلام، وصیت اور وجادہ. یہ 8 تحمل حدیث اور ادائے حدیث کے 8 طرق ہیں. ان میں سے آج جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے دوسرا طریقہ قرات. قرات کا مفہوم کیا ہے؟ جب سند کے اندر لفظ قرات آتا ہے یا قرأہ کے الفاظ آتے ہیں یا اس کے لیے الفاظ آتے ہیں قرأت علی فلان یا قرأ علیہ وانا اسمع کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو قرات کا جب صیغہ ادا ہوتا ہے تو اس وقت اس سے مراد کیا ہوتا؟ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرات کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. یہ اس کا لغوی معنی ہے پڑھنا. اب رہی بات کہ فن حدیث کے اندر، میدان حدیث کے اندر اس کے لیے کون سی اصطلاح استعمال ہو، تو اس کو سادہ لفظوں میں یہ بیان کرتے ہیں القراۃ علی الشیخ، یعنی شیخ کے سامنے پڑھنا. اب یہ جو لفظ بولا ہے کہ شیخ کے سامنے پڑھنا، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. مثال کے طور پر مجلس علم لگی ہوئی ہے، مجلس حدیث لگی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں احباب. اب شیخ جو ہے وہ پڑھا رہے حدیث پاک اور تلامذہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی جو ایک شکل ہوگی قرات کی وہ کیا ہو؟ وہ یہ ہوگی کہ شیخ تشریف فرما ہے اور ایک شاگرد آپ کی ہی کتاب سے یا آپ کی بیان کردہ حدیث کو یا آپ کی جو حدیث تھی وہ پڑھتا ہے. چاہے وہ شاگرد آپ کی کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے یا وہ زبانی اس حدیث کو بیان کر رہا ہے، چاہے وہ کتاب سے دیکھ رہا ہے چاہے وہ زبانی بیان کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے شیخ کے سامنے پڑھ رہا ہے. شیخ خود نہیں پڑھ رہے، استاد خود نہیں پڑھ رہے، بلکہ وہ شاگرد پڑھ رہا، اور وہ جو پڑھ رہا ہے شیخ اس کو سن رہے ہیں. اب وہ شیخ سنتے ہیں چاہے کسی بھی طرح سے اس کی تصدیق و توثیق کر، اور جو دوسرے طالب علم ہیں وہ اس کو لکھتے جا رہے یا اس کو زبانی یاد کر لیا ہے انہوں نے. ظاہر ہے اس وقت حافظ ہوتے، امام بخاری رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیات اور دیگر ائمہ محدثین کرام جو حدیث کو صرف سنتے تھے، یا امام دارقطنی یا دیگر شخصیات جو صرف حدیث کو سنتے تھے تو ذہن میں بیٹھ جاتے، پوری کی پوری حدیث ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اتنا ان کا حافظہ، ان کی جو توجہ تھی، کنسنٹریشن تھی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ بات کو سنتے تھے اور ان کو یاد ہو جایا کرتا تھا. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ایک شاگرد ہے وہ اپنے استاد کے سامنے پڑھ رہا ہے، اور شاگرد جب پڑھ رہا ہے تو دوسرے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ اس کو نوٹ کر رہے ہیں یا اس کو زبانی یاد کر رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ شیخ نہیں پڑھ رہے، وہ شاگرد پڑھ رہا ہے، شیخ ان کی توثیق کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کو، اس حدیث کو لے رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قرات. اب یہ دیکھیں، ایک تو یہ تھا سماع، جس میں یہ تھا کہ استاد جو ہے وہ پڑھتا ہے، خود بولتا ہے، اور قرات میں یہ ہے کہ شاگرد بولتا ہے اور دوسرے اس کو لکھتے ہیں اور شیخ اس کی توثیق کرتا ہے. تو اب اس کو قرات کہا جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ شیخ وہ نہیں پڑھ رہے، شاگرد پڑھ رہے ہیں لیکن وہ شیخ کے نظروں سے ہو کے جا رہا. تو یہ بھی حدیث کی جو ہے وہ تحمل حدیث، تحمل و ادائے حدیث کا ایک طریقہ ہے، اور اس کو محدثین کرام نے ایکسیپٹ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس شیخ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے وہ شیخ اس کی تصدیق و توثیق کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ اس کے لیے اسپیسیفک لفظ بولا گیا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ میدان حدیث کی وسعت ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہر چیز کو لے کر آتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت مجلس کی کیفیت کیا، طریقہ کار کیا تھا، کہ شیخ خود بول رہے تھے یا شاگرد بول رہے تھے. تو یہ تو حسن ہے نا کسی بھی فن کا. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا شاگرد بولے گا، دوسرے اس حدیث کو لیں گے، شیخ اس کی توثیق کر رہے ہیں، تو اس کے لیے لفظ قرات کا استعمال ہوگا. اب اگر کوئی آگے اس حدیث کو بیان کرتا ہے جو اس شاگرد سے سنی تھی اس نے، تو اس کے لیے وہ الفاظ کون سے استعمال کر؟ جو کتابوں کے اندر ہمیں الفاظ ملتے ہیں وہ ہیں، مثال کے طور پر پڑھتا ہے قرأت علی فلان، میں نے فلاں کے سامنے اس حدیث کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے. یا وہ کہتا ہے کہ قرأ علیہ وانا اسمع، اس نے اپنے شیخ پر حدیث پڑھی تھی اور میں سن رہا تھا. اب وہ جو طالب علم اس کو سن رہا تھا اس نے بیان کیا ہے کہ مجلس کی کیفیت یہ تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ اس کو پڑھ رہا تھا، وہ طالب علم اس کو پڑھ رہا تھا اور ہم اس کو محفوظ کر رہے تھے اپنے پاس، کتابت کی صورت میں یا صورت محفوظ پڑھ رہے تھے. تو اس نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے، قرأت علی فلاں. یا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں شیخ کے اوپر اس حدیث کو پڑھا تھا، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی قرأ علیہ وانا اسمع، اس میں نے پڑھا تھا اور میں اس کو سن رہا تھا. یہ وہ لفظ ہیں جو ایگزیکٹ اسی فگر میں آتے ہیں قرأت کے مادہ سے، کہ قرأت علی فلان یا
قرأ علیہ وانا اسمعو، تو وہاں پر لفظ قرات بذات خود اسی مادہ کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اب کیا کوئی اور بھی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جس طرح سما کے لیے تھا تو سما کے لیے سمیتو اور حدثنا کا لفظ تھا، تو اس کے لیے کیا قرات کے علاوہ بھی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کے لیے اخبارنا کا لفظ استعمال ہوگا۔ یہ میں بتا رہا ہوں بریکٹ کے اندر کہ اختلاف موجود ہے کہ اخبارنا کو بعد نے حدثنا کے ساتھ ہی جو ہے وہ شامل کیا، لیکن راجح قول جو ہے، جو عند المحدثین، جو اکثر المحدثین کہ ہاں جو چیز پائی جاتی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ اخبارنا جو ہے یہ سما کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ اخبارنا کا جو لفظ ہے یہ قرات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ مجلس کی اس کیفیت میں جب کوئی قرات کر رہا ہے اور دوسرے اس کو سن رہے ہیں اور شیخ اپنے لفظوں سے نہیں بول رہا تو اس کے لیے اخبارنا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ در حقیقت اس مجلس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے سارا معاملہ سامنے آیا۔ اب رہی بات کہ جو لفظ ہے باقاعدہ طور پر قرات، یہ دوسری قسم ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ چیز آئے گی کہ کیا جو سما ہے اور قرات ہے، ان دونوں جو قسمیں ہیں ان میں سے بہتر کون سی ہے، کس کا زیادہ مرتبہ ہے؟ یہ تو ہم نے سما میں بیان کر دیا ہے، امام ابن صلاح کے کا قول، امام جلال الدین سیوطی اور امام نووی کے قول، کہ جو سما تھا اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا وَهُوَ أَرْفَعُ الْأَقْسَامِ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ، کہ جو سما ہے وہ ساری قسموں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب رہی بات کہ اس میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں، یعنی قرات اور سما ہے تو اس کا آپس میں کوئی اختلاف موجود ہے کہ نہیں، تو تین اقوال یہاں پر سامنے آتے ہیں۔ بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ سما کے مساوی، یہ برابر ہیں، سما اور قرات دونوں کا ایک ہی مرتبہ ہے۔ بعد یہ کہتے ہیں کہ جو سما ہے اس سے قرات کا درجہ کم ہے، اور بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرات ہے یہ سما سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب یہ قول تین طرح کے سامنے آ، تو جو پہلا قول تھا کہ سما اور قرات یہ دونوں برابر ہیں، اس میں امام مالک، امام بخاری اور علماء حجاز و کوفہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ قرات اور جو سما ہے وہ برابر ہے۔ تو میرا خیال میں اس کی بنیاد وہ بیسیکلی وہی لفظ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اخبارنا اور جو حدثنا ہے اس کو تقریباً برابر سمجھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو اپنا پورا ایک رسالہ لکھا ہے الفرق بین حدثنا و اخبارنا، تو اس میں جو اخبارنا تھا انہوں نے حدثنا کے برابر قرار دیا ہے۔ تو جن کی یہ رائے ہو سکتی ہے حدثنا و اخبارنا ایک ہی، شاید انہوں نے پھر اس کو برابر قرار دیا ہو، لیکن یہ راجح قول نہیں ہے، یہ راجح قول نہیں ہے کہ سما اور قرات دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو قرات ہے اس کا سما سے اعلیٰ درجہ، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور ابن ابی ذئب کا قول، لیکن یہ بھی راجح نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ظاہر ہے فن حدیث ہے، یہ فن حدیث کے اندر جو ہے جو بھی رائے ہوگی اور جو ترجیحی بنیاد پر ہوگا اسی کو لیا جائے گا، اقوال کی بنسبت جس کے اوپر دلائل مضبوط ہوں گے اس کو لیا جائے۔ تیسرا اور راجح کیا ہے؟ راجح یہ ہے کہ سما کا پہلا درجہ ہے اور قرات کا دوسرا درجہ ہے، یہ راجح قول ہے، یہ بات ذہن میں رکھ، اور یہ جمہور اہل مشرق کی راہ، اور اس کے بارے میں محدثین کرام نے یہ فرمایا کہ یہی زیادہ صحیح ہے، یہی زیادہ راجح ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان میں سے جو زیادہ درجہ ہے وہ سما کا ہے اور اس سے کم درجہ جو ہے وہ قرات کا درجہ ہے۔ پہلے نمبر پر سما آئے گا 8 قسموں میں سے، اور دوسرے نمبر پر قرات۔ ہاں باقی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں جو قرات ہے اس کا زیادہ درجہ۔ اس کے بعد آ گیا قرات کے بارے میں، بعد نے تو کچھ نے تو یہ اختلاف کیا جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ سما کے مساوی ہے کہ نہیں ہے، یا اس سے کم درجہ یا زیادہ ہے۔ اب یہاں تک بھی یہ بات ہے کہ محدثین کرام نے کیا قرات کو یعنی سما کے بعد جو دوسری قسم ہے اس کو جائز بھی قرار دیا ہے کہ نہیں، تو اس حوالے سے 3 اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ مطلقاً ناجائز ہے، یعنی جو قرات ہے یہ ممنوع ہے، آپ اس کو اگر لفظ قرات کے ساتھ ہو، یعنی ایک شاگرد سنے گا اور دوسرا اس کو لکھے گا اور شیخ نے وہ خود بیان نہ کیا ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ اس کے حوالے سے عبداللہ بن مبارک، احمد بن حنبل اور امام نسائی کا قول ہے، وہ ان کا موقف ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مطلقاً جائز ہے، یعنی آپ جو ہے وہ اس کو مطلقاً بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اکثر حجازی، کوفی اور امام مالک، زہری وغیرہ اور دیگر محدثین کرام نے اس کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے۔ اور تیسرا قول اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر حدثنا کے ساتھ آپ بولیں گے تو پھر وہ ممنوع ہوگا،
اور اگر اخبارنا کے ساتھ اس کو لے کر آئیں گے تو وہ پھر جائز ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ جو موقف ہے یہ امام شافعی کا ہے، امام مسلم کا ہے، اور اس کے علاوہ اہل مشرق کا یہ قول ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہر کیف اگر آپ اس کو قراتن اور اخبرنا کے لفظ کے ساتھ آپ اس کو ذکر کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھا جی آج جو ہم نے سمجھا قراتن کے بارے میں، جو 8 قسمیں تحمل حدیث اور ادائے حدیث کی بیان ہوئی تھیں، اس میں پہلی سماع تھی اور دوسری قرات تھی۔ تو آج ہم نے جو سمجھا ہے وہ قرات کے بارے میں سمجھا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں فن حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذخیرہ حدیث کے اندر ہم مزید تحقیق کر کے اس کو سمجھ سکیں اور اس کو پوری امت مسلمہ تک پہنچا سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں فروغ و اشاعت حدیث اور احیاء حدیث کی توفیقات عطا فرمائے اور حدیث پاک کا خصوصی فیض عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد۔